انٹرفیئر کرتی ہے کورٹ یا نہیں کرتی ہے. اس وقت ایم ایل او انٹیکٹ ہے, صرف انٹرم ریلیف کے تحت ان کو سسپینڈ کیا ہوا ہے کہ اس کے آرگیومنٹس ہو جائیں تو اس کے بعد ایم ایل او ڈیسائیڈ ہوگا. تو شاید اس کا جو ہمارا ان سیکشنز کی موجودگی میں جو سیکشنز موجود ہیں اس وقت ان فیلڈ ہے, تو یہاں پر یہ چیزیں بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہو, صرف واضح ہی نہیں بلکہ ان کا انٹینشن بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہلے کس طرح سے جھوٹ کی بنیاد پہ وہ ایک نیریٹو بنایا گیا تھا, اس کے بعد یہ سی ڈی آر کے ذریعے جو بابر سلیم نے سی ڈی آر دی تھی اس کے بعد پھر اس پہ کام ہوا, اور اس کے بعد دوسری چیزیں جو سامنے آئیں کہ صرف ایک صوبہ یا دو صوبہ انوالو نہیں تھے, 3 صوبے انوالو تھے. احمد کی ریسرچ اور کاوشوں کو سراہنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے گاڑی کے حوالے سے بتایا کہ گاڑی جو یوز کی گئی ہے وہ نمبر پلیٹ اس کا ٹیمپرڈ تھا, نمبر پلیٹ اس کا جھوٹا تھا, تو اس پہ تو ایک علیحدہ کیس بنتا ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ایکشن لینا چاہیے, اس کیس کو بھی رجسٹر کروانا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کی موجودگی میں, انٹینشنز کی موجودگی میں آپ اتنے بھلے مانس تو نہیں تھے نا کہ بچی کو جس طرح سے اغوا کر کے لے کر جا رہے ہیں صرف شادی کا انٹینشن تھا آپ کے اوپر. یہ بات تو الگ ہے کہ اس ایج میں شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, جو ہمارا کنٹینشن ہے اس ایج میں شادی نہیں ہو سکتی, نہ پنجاب میں ہو سکتی ہے نہ سندھ میں ہو سکتی ہے جو ان کے قوانین ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ جس انٹینشن سے لے کر گئے وہ انٹینشن واضح یہ ہو چکا ہے, آگے چل کے بھی ٹرائل کورٹ میں ہوگا کہ آپ کا کوئی مال انٹینشن تھا, میلافائڈ انٹینشنز تھے, کوئی بونافائڈ انٹینشنز نہیں تھے, نیک نیتی کی بنیاد پہ نہیں تھے بلکہ بدنیتی کی بنیاد پہ تھے. وہ بدنیتی کیا تھی وہ واضح ہوگی ٹرائل کورٹ میں. ٹرائل شروع ہوگا. میری ریکویسٹ بھی ہے اس چینل کے تھرو, اب یہ کس حد تک کنوے ہوتا ہے میرا میسج کہ بھائی ٹرائل کورٹس اننیسیسرلی جو ہے نا اس میں انٹرفیئر نہ کریں اور نہ ہی کرنا چاہیے. یہ ٹرائل کورٹ کا مسئلہ ہے, ٹرائل کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. ہاں ٹرائل کورٹ ونس the completely matter is decided پھر ایگری پارٹی کو رائٹ ہے کہ وہ جائے, لیکن رائٹ تو ابھی بھی ہے, انٹرم ریلیف میں بھی ہے کہ وہ جا سکتے ہیں, ایپلیٹ اپنا وہ انجوائے کر سکتے ہیں. اب وہ کورٹ پہ کہ کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے, کیونکہ کورٹ کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں نا. رئیس صاحب آج بتا دیں کہ ہوگا کیا کیس کا, فائنلی کیس کا کیا ہوگا. بیٹا دیکھیں یہاں پر جیسے شاہد نے بتایا نا کہ ہم محض ہوا میں باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, رپورٹ شاہد بھی کر رہے ہیں, ہم لیگل پوائنٹس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, احمد اور میں کر رہے ہیں. بیٹا اٹ کانٹ بی ون سائیڈڈ نا, اٹ آلویز ٹیکس 2 to tango. دونوں طرف کی انوالومنٹ ہوتی ہے, دونوں طرف کا جو ہوتا ہے نا ان پٹ آپ کا کتنا ہے. میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ وی آر اسٹینڈنگ آن اے ویری اسٹرانگ فوٹنگس, ہم بہت اسٹرانگ فوٹنگ پہ اس کیس پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم سے مراد جو نیریٹو ہم بلڈ کر رہے ہیں, جو نیریٹو ہم لے کر چل رہے ہیں, تو ہم بڑی اسٹرانگ فوٹنگ میں. یہ اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے یہ انٹرلوکیٹری اپلیکیشنز میں آ رہا ہے, جو انٹرم ریلیفز ہو رہے ہیں, بیل بھی انٹرم ریلیف ہوتا ہے نا, یہ کمپلیٹ کیس نہیں ہوتا. اصل تو آپ ہم سے یہ پوچھئے کہ ٹرائل اسٹارٹ ہوگا تو ٹرائل کا کنکلوژن کیا ہوگا. تو ہم کیونکہ اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ٹرائل کا کنکلوژن ہم آن دا بیسس آف دی لیگل پوائنٹس ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کیس انشاءاللہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی ہم ایک جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ایک دوسرے کیس کو بھی پریپیئر کر لیا, وہ بھی فائل کر رہے ہیں کچھ ہی دنوں میں, جس میں اوور آل جنرلی ہم بچیوں کے لیے اور اس طرح کی جو کورٹس میں شاید نے رپورٹ کیا کہ چھوٹی بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو اس طرح سے بھائی پھر میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کا فائدہ کیا ہوا, 18 ایئرس کا فائدہ کیا ہوا. تو ان ساری چیزوں کا ہم جوڈیشل ریویو کے لیے بھی چاہ رہے ہیں. The entire domino, the aura created from this case, it reminds me a dialogue from a movie called 300 Sparta. You might have seen that. آپ نے دیکھی ہوگی احمد 300 Sparta. جی سر. The world will see that 3 men stood against a tyrant, that few stood against many, and before this battle was over, even a god king can bleed. So even a god king can bleed. یہ کیس جو ہے نا بہت بڑا امپیکٹ چھوڑنے والا ہے سوسائٹی پہ اور سوسائٹی ایٹ لارج پہ بڑا امپیکٹ چھوڑنے والا ہے. یہ میری رسپانسبلٹی تھی کیونکہ آپ سوالات کر رہے تھے, میں نے پڑھا وہ سوال, اس کو رسپونڈ کرنا بہت ضروری تھا. یہ NWD کا, تو NWD دیکھیں وہ ملزمان جو ہے نا وہ مطلوب ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں کورٹ سے اور کورٹ پہ نہیں پیش ہو رہے ہیں, تو ان کو گرفتار کر کے کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. اچھا کورٹ میں اگر وہ پیش نہیں ہوتے ہیں, کہیں چھپ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, تو ایبسکونڈنگ کا جو ہے ان پہ پھر کاروائی شروع ہوتی ہے اشتہاری, پھر پبلیکیشن شروع ہوگی ان کے خلاف, اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے گا.
اور ایک مرتبہ اگر اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو پھر 187 188 کی کاروائی ہوتی ہے کہ بھائی ان کی پراپرٹیز کو کلیکٹ کیا جائے, پراپرٹیز جہاں جائیں ان کو ڈھونڈا جائے اور ڈھونڈ کر پھر ان کو کنفسکیٹ کیا جائے, کنفسکیٹ کر کے کورٹ میں ان کو جمع کروایا جائے ان پراپرٹیز کو. وہ بیل اس کی بھی اسی طرح سے چلے گی, وہ سرنڈر کرتے ہیں تو یہ پری ارسٹ بیل کہلائے گی. اور ایبسکانڈنگ کے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے اگر سرنڈر کیا ہے, سرنڈر کرنے کے بعد بیل کروائی ہے, بیل ہو بھی گئی ہے, اور بیل پھر ان کی ان رول کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوگی کہ ان کا رول کتنا رہا ہے, ان کی انوالومنٹ کتنی رہی ہے, اس حساب سے ان کی بیل اسیس ہوگی. اگین ٹینٹیٹو اسیسمنٹ ہوگی ان کی بھی, لیکن آئیں تو صحیح نا, کم سے کم اپنے آپ کو سرنڈر تو کریں. ابھی تک تو سرنڈر ہی نہیں کیا ہے, ٹاک شوز کر رہے ہیں یا پھر وہ جیسے کہہ لیں کہ اپنا پریس کانفرنسز انہوں نے کی کھلے عام, لیکن یہاں کورٹ کے سامنے آتے وہ گھبرا رہے ہیں, ان کا نام ہے وہ آ کر کرے یہاں پر پیش. پہلے تو ہم نیگیٹو اسپیکٹ کو سوچیں ہی نہیں نا کہ ان میں سے کون سے کلوزز نکلتے ہیں, سیکشن نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں. یہ ٹرائل کورٹ نے کوگنیزنس لیا اور ٹرائل کورٹ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ کوگنیزنس, اور ایپلیٹ کورٹ کا یہ رائٹ نہیں بنتا ہے کہ اس کے لیے وہ کوگنیزنس میں انٹرفیئر کرے, اننیسیسرلی انٹرفیئرنس کرے. بھائی پارٹی تو ایگریوڈ ہو کر جائے گی ایپلیٹ کورٹ میں, لیکن ایپلیٹ کورٹ اننیسری دنیا میں یہ ریکگنائز پرنسپل ہے کہ جب تک ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز نہ ہو, ایکسٹرا آرڈنری سچویشن نہ ہو, تب تک آپ انٹرفیئرنس, ٹرائل کورٹ جو اوریجنل کورٹ ہوتی ہے اس کے پاورز بڑے وائڈ رینج پاور ہوتے ہیں, تو اس میں آپ انٹرفیئرنس نہ کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ انٹرفیئرنس کرتی بھی ہے کورٹ تو ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سیکشنز نکالے جائیں. رہی بات چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی, یا جو سیکشنز لگائے گئے ہیں پی پی سی کے 364A 368 375, تو خیر انہوں نے سبجیکٹ ٹو ایم ایل او رکھا ہوا ہے. ابھی احمد نے ایک بات کہی تھی کہ مہدی علی کاظمی ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں کوئی فرق نہیں. مجھے فرق پڑتا ہے احمد, مجھے ہارنے کی صورت میں بہت فرق پڑتا ہے. اسی لیے ہم نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا, اللہ نہ کرے جس کے چانسز اس لیے نہیں ہے کیونکہ 25 سال تو مجھے بھی ہو گئے نا پریکٹس کے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کورٹس میں, ہم بیس کر رہے ہیں ٹرائل پہ. ٹرائل یہ چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز ہیں, کیونکہ جذبات انوالو ہیں لوگوں کے, تو اس میں اپس اینڈ ڈاؤن پہ پریشان ہو جاتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جس وقت ٹرائل چلے گا اور ٹرائل اینڈ ہوگا تو وہ کیا رزلٹ آنے والا ہے اور کیا ساری چیزیں ہوں گی, اور ایویڈنس جو کولیبریٹو ایویڈنس کلیکٹ ہوا ہے وہ ان کے اگینسٹ کتنا ہے, وہ ہمیں اس کی انٹینسٹی کا بھی پتا ہے. تو اسی لیے ہم پھر وہ جو ہے نا ایک کمپریہنسو سوٹ بھی فائل کرنے جا رہے ہیں جوڈیشل ریویو کا, جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, جس میں شاہد بھی ہیں, آپ بھی ہو, ساتھ مل کے وہ کر رہے ہیں, پورے پاکستان لیول پہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کیس میں یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے نا کہ ادھر سائڈ اور اس سائڈ کی, اور پھر پولیس کا جو رویہ ہے, تو اس میں دیکھیں ہمارے آڈینس کی, جو یہ آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں, فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے جذبات انوالو ہیں, سینٹیمنٹس انوالو ہیں, ایموشنس انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن کام صرف جذباتیت سے تو نہیں چلتا نا, عقل سے بھی چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس عقل کا درجات کتنے ہیں, یا ہماری پولیس جو کام کر رہی ہے. بو علی سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا. بو علی سینا بہت بڑے حکیم تھے اسلامک ہسٹری میں, اگر آپ چلے جائیں تو بو علی سینا باتوں باتوں میں ذکر نکلا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا بیل سے ڈر لگتا ہے. یہ بیل وہ نہیں ہے جو کہ بیل ان کو گرانٹ ہوئی ہے, یہ بیل بل, ٹھیک ہے نا. تو میں کلیئر کر دوں, تو وہ بیل سے بہت ڈر لگتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بو علی سینا صاحب بیل سے کیوں, آپ کو تو درندوں سے ڈرنا چاہیے, شیروں سے ڈرنا چاہیے, بھیڑیوں سے ڈرنا چاہیے, اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے ڈرنا چاہیے. بیل تو درندہ تو نہیں ہے. تو بو علی سینا نے کہا کہ نہیں, درندوں سے, شیروں سے, بھیڑیوں سے ڈرنا تو جائز بنتا ہے, ہر کوئی ڈرتا ہے, میں بھی ڈرتا ہوں, لیکن بیل سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ اس کو 2 سینگ ہوتے ہیں, اس کو عقل نہیں ہوتی.